الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی الکلام الاعلی لعنت اللہ علی الکاذبین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق مسلک رضا کے فروغ کے لیے ہمتاً مصروف عمل علماء کرام مشایخ اعظام اور آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے یہاں پر تشریف لانے والے حاضرین، میں آپ کے سامنے کوئی تقریر میں نہیں آیا کہ اللہ رب العزت کا مجھ پہ فضل ہے کہ آج مجھے خطیب الاسلام کے اسٹیج پہ بولنے کا موقع مل رہا ہے۔ جتنے علماء کرام اکثر ان کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہے، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، جو بات میں آپ کے سامنے کرنا جا رہا ہوں یہ میری ذاتی بات ہے۔ میں نے آیا کریمہ کا جو الفاظ تلاوت کیے ہیں کہ کل کو کوئی یہ بندہ نہ کہے کہ یہ وکیل صاحب لاہور سے آئے تھے، مدہ ذلہ والعالی سے ان کا تعلق ہے، تو میرے بھائی اللہ کی جو لعنت ہے نا وہ ہمیں سے کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں تین باتیں آپ دوستوں کے سامنے عرض کروں گا، دو کا تعلق میری ذات سے ہے اور جو آخری بات ہے اس کا تعلق ہم تمام احباب سے صدائیں بلند کرتے ہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میری کسی بات کو، چونکہ میں اہل سنت کے مزاج سے تھوڑا سا واقف ہوں، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کہ یہ بندہ جو ہے افراط و تفرید کے چکر میں پڑ گیا، یا ہمارے اندر بعض بات یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کی اچھی بات سن کر کچھ احباب سے وہ برداشت بھی نہیں ہوتی، چونکہ یہ عرس کا ماحول ہے، عرس میں حاضری ہے، تو جو ارادت مند ہیں عقیدت مند ہیں میں ان کے حوالے سے آج شیئر کر دیتا ہوں۔ حدیث نعمت کے طور پہ کہہ لیں کہ جس انداز میں آپ اس کو لیں، علماء بہتر الفاظ کا انتخاب کرتے ہیں۔ میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ میں اس آستانے پہ عرس مبارک کے علاوہ یہ انکشاف کر دیتا ہوں، خطیب الاسلام مجسمہ غیرت و حمیت تاجدار حافظ آباد پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ حاضری دیتا ہوں، جن کا شہزادگان کے علم میں نہیں لاتا، یہ میرا اپنا ذاتی جو ہے عمل ہے۔ جو دوست مجھے جانتے ہیں یہ بات میری ریکارڈ ہو رہی ہے، الحمدللہ میں 90 سے جو ہے رافضیت و خارجیت کے خلاف جس حد تک مجھ سے ممکن ہے آج تک میں اہل سنت کے تحفظات کے لیے اور اپنے مسلک کے فروغ کے لیے ان کے ساتھ ٹکرا رہا ہوں، اس نعمت کے طور پہ ہے۔ ہمارے اندر جو آج خباستیں پیدا ہو رہی ہیں یا کی جا رہی ہیں، اہل بیت اطہار کی محبت جو ہے یہ، میں اس بات کو نہیں مانتا کہ سنی ہو اور اہل بیت اطہار کا تسلیم نہیں کرتا، کیونکہ ہمارا یہ نعرہ ہے، ہمارا یہ عقیدت کا، ہماری جو عقیدت کے معراج ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ تیرے درد کتیاں نال ادب، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو خیر جب میں سامنے وہ اس لیے کہ آپ محض قبلہ خطیب الاسلام علیہ رحمہ کی ذات کو
ایک خطیب کی حیثیت بلکہ میں اپنا تجربہ آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں کہ جب اللہ رب العزت نے میری زندگی کا فیز چینج کیا، میری شادی ہوئی، 3-4 سال تک مجھے اولاد نہ ہوئی، کوئی بات نہیں، یہ اللہ کی دین ہے۔ ایک دن میرے گاؤں کے، چونکہ وہ ہمیں معاذ اللہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اہل بیت کو سننے نہیں مانتے، یہ ان کی خام خیالی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس کو جو ہے نا وہ اولاد نہیں ہو سکتی۔ یہ میں اپنا ذاتی تجربہ آپ دوستوں کے سامنے شیئر کر رہا ہوں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر میں جھوٹ بولوں اس سٹیج پہ کھڑے ہو گئے تو لعنت اللہ علی الکاذبین۔ جب میرے کانوں تک کسی نے یہ بات پہنچائی، دل میں تکلیف تو ہوئی کہ یہ کیسے زندگی جس سرکار کے نام کی بندہ مالا جپے، وہ بندے کو کیسے جو ہے مایوس کریں۔ میں نے گاڑی وہاں سے لی، میں نے شاہ جی الہرامہ کی بہت ساری تقاریر کروائی بھی ہیں، اپنے گاؤں میں علاقے میں سنی بھی ہیں۔ آپ اکثر کہا کرتے تھے کہ جس کو اولاد نرینہ نہیں ہو رہی وہ سرکار کا میلاد منائے اور سرکار کے نام کے ساتھ نسبت والے نام کی نیت کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ اور بھی میں نے دعائیں کی، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ بندہ ہم وقت یہ دعا کرتا ہے کہ اولاد ایک بڑی نعمت ہے۔ میں یقین کریں کہ رستے میں دعا کرتا ہے یا اللہ کو مزار پہ کوئی اور بندہ نہ ہو، وہ اتنا ماحول نہیں بن پاتا۔ میں آیا تو 1-2 آدمی تھے اور حاضری دے رہے تھے، وہ چلے گئے۔ اب میں اپنے انداز میں وہ بات آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، کوئی خطیب تو میں ہوں نہیں، میں جو مجھ سے ہو سکا میں اور سرکار کے قدموں کی طرف میں بیٹھ گیا اور آپ کا تخیل لے کرنا، بس میں آپ سے پنجابی میں باتیں کرنے شروع ہو گیا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارے علاقے میں چونکہ آپ جناب کے ہیں، ہم راوی کے ہیں، شریکہ جو ہے نا، شریکہ یہ بڑا ظالم بندہ ہے۔ تو شریکہ دا جڑا مل ہے نا، وہ شریک کی جانتا ہے کیویں پاؤنا ہے کیویں انہوں کرنا ہے۔ اور میں اپنی کیفیت ہوں دسن لگا، میں حاضر ہویا، میں اس کی تھی سیدہ ساری عمر سرکار دیا تساں عظمتاں بیان کیتیاں نے، سرکار دی آل پاک دا، صحابہ کرام دا، بڑے دعوے نہ تسی یہ گل کرتے سو اپنے خطاب دے اندر۔ پنجابی دا ایک کو بندہ ٹر جائے نسی دی بڑی عزت کرنے ہاں، راگی تے کچھ نہ تے آ جاوے تے ڈیرے دار لوگ نے وہ دی عزت کرتے ہیں، وہ دا کوئی مسئلہ ہوئے تو بھی حل کرتے ہیں۔ اے میں مثالہ نا دے کے اپنی جو ہے نا بپتا کو سنا رہے ہیں۔ تو میں اس کی تھی یا سرکار میں راگی تو تھوڑے کو لائے ہون کالے نے تانا مارے ہیں تے میری جڑی فریاد ہے اللہ رسول دی بارگاہ کر دیا۔ یہ میرا ایک اپنا جس طرح بندہ گلا نہیں کسی نال کرتا، میں کیا جھٹکے انداز میں جو بھی ہے سرکار دی خدمت چارج کرو۔ پھر آپ ایک دفعہ خطاب فرما رہے تھے، میں نے ان کو سنا، جب نظام کی تحریک چلی تو آپ پابند سلاسل ہوئے، بڑے بڑے ہمارے اکابرین ہوئے، جس طرح آج ماضی قریب میں ہوئے۔ آپ نے دوران فاض جو ہے وہ فرمایا کہ ایک دن ایسی جیل کے کسی سپرنٹینڈنٹ نے کوئی بات کی، اس وقت مولانا عبدالستار خان نیازی علیہ الرحمہ بھی جیل میں تھے، انہوں نے اپنی جو ہے نا وہ کیفیت بیان کی اپنے خطاب میں۔ تو وہ چونکہ ان پر ایک گھڑی تھی کہ ان کو کسی نے تانا دیا تھا کہ ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے یا کوئی اس طرح اس انداز میں انہوں نے بات کی، تو اس کا انہوں نے اپنے خطاب میں جو ہے نا وہ اس کا جو جواب دیا، میں نے کیونکہ میں اس وقت نیا نیا وکیل تھا، میں نے اسی سے استدلال لیا اور وہی جو منو ان بات ہے نا وہ میں نے کیسے سنائی۔ آپ فرمایا نے گل کیتی تھے انہاں دا کوئی والی وارث نہیں ہے تے تہجد دا ٹائم ہے، منہ کر کے شاہ جی فرماتے میں سرکار دی بارگاہ عرض کی تھی، یہ میں مقرر نہیں ہے، میں جڑی نقل اتاری ہے میں کو عرض کرنا چاہنا، میری کیفیت جو سی اللہ رسول بہتر جان دے رہے ہیں۔
کہ سید صاحب فرماندے سے اپنی خطاب کہ میں عرض کی تھی یا سید رسول اللہ میں تیرا ساری زندگی تیرے نغمے الاپن والا تیرے نام دیاں لوڑیاں لوگاں نو سنان والا تیرے آج میں نو چیڑا ماریا ہے تے میں عرض کی تھی کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا اللہ ہن میں اپنی حاضری ہو میں بھی ترنم جو تھے نا پیش کر دیتی میں عرض کی تھی اے حفظ آباد تاجدارہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت عرض کیتا میں تیرے بارگاہ چ حاضر ہویا تسی اللہ رسول دی بارگاہ چ میری بھی حاضری پیش کر دیو اے تاجدار حفظ آباد تسی تاجدار کائنات دی خدمت وچ میری حاضری پیش کر دیو کہ جس طرح تھوڑا دعویٰ سی میرا بھی دعویٰ ہے کہ کرم کی ایک نظر مجھ پر رسول اللہ میں تمہارا یا رسول اللہ میں میرے لفظ میں عرض کی تھی سیدہ میں نو شریکہ سے تانیاں دی خیر تانیاں دی برداشت ہے لیکن آج میں نو سیدنا صدیق اکبر پاک دے مصطفیٰ نے تانا ماریا ہے میں نو فاروق اعظم دے قرآن پڑھا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ بے نام و نشان سرکار کا دشمن ہو سکتا ہے سرکار کے نام دی مالا جپن والا نہیں ہو سکتا سیدہ آج میں تیرے دربار دے حاضر ہویا کہ میں خالی تھوں نہیں جانا اس انداز نال میں اپنی حاضری پیش کی تھی اللہ رسول نے کرم فرمایا اللہ نے بیٹا عطا فرمایا جس کا نام میں رکھا محمد عمر حسن تو دوستو یہ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ آپ اس شہر کے ہیں ارادت مند ہیں عقیدت مند ہیں یقین کریں میں نے 3-4 ایسی آپ کی زندگی کے واقعات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اذان حضور سیدی خطیب الاسلام تو یہ باتیں میں 3-4 اور ایسی جو میرے ننیال کے گاؤں میں کچھ کرامات ہوئیں وہ کبھی زندگی رہی تو موقع ملا تو بیان کروں گا وقت نہیں آخری بات جو اور مختلف قسم کی صورتیں برداشت کی آج اگر ان کے سٹیج سے بھی وہ ان سے جو سیکھا وہ آج میں بیان نہ کروں آپ دوستوں سے یا آپ دوستوں کی وساطت سے تو یہ بھی بخل ہوگا قائدان اسلام ہم چونکہ اہل سنت و جماعت ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والے ہیں ہمیں ان علماء کرام نے بہت کچھ سنایا ہم نے ان سے سیکھا اور علماء سے بھی سیکھا جو آج کا جو ماحول اہل سنت کا جا رہا ہے نا اس میں ہر جو ذی شعور سنی ہے وہ پریشان ہے میں صرف ایک ہی عرض کرنا چاہتا ہوں ان تمام احباب کی خدمت میں میری بات کو منفی انداز میں نہ لیجئے ہمیں کسی سے کوئی سروکار نہیں مجھے کسی سے کوئی سروکار نہیں میں ایک سنی ہونے کی حیثیت سے ان احباب کے سامنے ہاتھ باندھتا ہوں کہ خدا را ہم پہ ترس کھائیں خدا را ہم پہ ترس کھائیں ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں کہ آپ سن یا سن 47 کے بعد کے صدر ہیں ہمیں اس سے بھی کوئی سروکار نہیں ہے کہ آپ پرویز مشرف کے بعد آستانوں پہ انٹروڈیوس ہوئے ہیں یا پرویز مشرف کے دور سے پہلے آستانوں پہ انٹروڈیوس ہوئے ہیں ہمیں اس سے بھی کوئی سروکار نہیں ہے کہ آپ غازی ملت غازی حسین قادری شہید کی قربان لالا زوال قربانی کے بعد
اہل سنت پہ ترس کھائیں، ہم پہ رحم کھائیں، ہم نہ رافضی ہیں نہ خارجی ہیں، ہم نہ نیم رافضی ہیں نہ